لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والزهار وفي مصرف الصدقات لأنه تهديته إلى ما فيه نص بتغيره. اچھا، اب ایک اور بات بتاتے ہیں کہ یہ جو تیسری شرط گزری ہے نا، اس تیسری شرط کے اندر ایک شرط جو ضمنی طور پر موجود تھا وہ یہ کہ وہ جو فرع ہے نا اس میں نس بھی نہ ہو، اس میں نس وارد نہ ہو، تو پھر فرع کو ہم اصل پر قیاس کریں گے، اور اگر فرع کے اندر نس موجود ہے تو پھر میاں قیاس کی ضرورت نہیں، نس تو موجود ہے، اس کا حکم موجود ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہاں پر اصل میں کہتے ہیں یہ شرط اگر کہیں نہ پائی جائے اور فرع کے اندر نس موجود ہو تو اس صورت میں پھر قیاس صحیح نہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2-3 قیاس کرتے ہیں۔ ایک تو کفارہ یمین میں جو رقبہ ہے وتحریر رقبۃ، اسی طرح کفارہ زہار میں جو رقبہ ہے وتحریر رقبۃ، ان دونوں میں مومنۃ کی قید نہیں ہے، نس ہے لیکن مومنۃ کی قید نہیں ہے۔ اور کفارہ قتل میں فتحریر رقبۃ مومنۃ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو نس تو دونوں جگہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ کفارہ قتل پر، کہ چونکہ کفارہ قتل میں رقبۃ مومنۃ کا لفظ ہے تو یہ بھی کفارہ ہے، تو کفارہ زہار کیا ہے؟ وہ بھی کفارہ، تو کفارہ یمین کیا ہے؟ وہ بھی کفارہ، جنس تو ایک ہے۔ لہذا کفارہ یمین کو اور کفارہ زہار کو انہوں نے قیاس کر دیا کس پر؟ کفارہ قتل پر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہاں بھی مومنہ کی قید معتبر ہے، کفارہ یمین میں بھی ہاں وہ عبد آزاد کرنا صحیح ہے جو مومن، کفارہ زہار میں بھی وہ رقبہ آزاد کرنا صحیح ہے جو مومنہ ہو۔ یہ قیاس کر دیا کس نے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کفارہ قتل۔ ہم کہتے ہیں میاں معاملہ نہیں بنا، اس لیے کہ کفارہ یمین میں تو اپنا نس موجود ہے، کفارہ زہار میں تو خود اپنا نس موجود ہے، تو تم نے اس کو قیاس کر کے کفارہ قتل پر اس کے اپنے نس کے حکم میں تغییر ڈال دی، قیاس کی وجہ سے کیا کر دیا؟ نس کے حکم میں قیاس کر کے نس کے حکم میں تغییر ڈال دی تم، کیونکہ کفارہ زہار میں اور کفارہ یمین میں رقبہ مطلقہ ہے،
مومنہ ہو کہ نہ ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب وہ مطلقہ کو تم نے مقیدہ کے اوپر قیاس کر دیا تو اس کو بھی، وہ مطلقہ کو بھی اطلاق سے نکال دیا، مطلقہ کو بھی، تو یہ تغییر ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں میاں یہ تو شرط ہے قیاس کے لیے کہ فرع میں نص نہ ہو، فرع میں نص، تو یہاں تو نص موجود ہے، اس لیے یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ سمجھے وہ بات؟ تیسری بات انہوں نے یہ کر دی ہے کہ دیکھو زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات واجبہ ہیں، جو صدقات مثلا نظر مان لی کس نے، تو اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب۔ کفارہ آ گیا تو وہ ادا کرنا کیا ہے؟ واجب، وغیرہ وغیرہ جو صدقات واجبہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کا مصرف بھی مومن ہے، یہ بھی مومن کو دیں گے تو ادا ہو جائے۔ فقیر مومن، فقیر مومن کو دو گے تو ادا ہو جائے۔ اگر فقیر کافر کو دینی، فرماتے ادا نہیں ہو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دیکھو زکوٰۃ صدقہ واجب ہے نا، امام شافعی فرماتے ہیں تو کیا فقیر کافر کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں، فرماتے دیکھو زکوٰۃ بھی صدقہ واجبہ ہے، وہ کافر فقیر کو دو گے تو آزاد نہیں ہوتی، ادا نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہ بھی صدقات واجبہ ہے، یہ نظر وغیرہ کفارہ، لہذا یہ بھی مومن پر لگتی ہے، فقیر مومن پر۔ تو اس کے مصرف میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کر کے دیکھو یہ جو ولیوفوا نذورہم، تو یہ ولیوفوا نذورہم میں کہیں یہ بات ہے کہ بھئی یہ مومن کو دینا پڑے گا اور دوسرے کسی کو نہیں دینا پڑے گا؟ یہ جو مصارف ذکر ہیں نذور وغیرہ کے، کفارات وغیرہ کے، وہاں کہیں مومن کی قید ہے؟ تو جب نہیں ہے تو گویا کہ نص مطلق ہے، مومن ہو یا کافر وہاں لگ جائے۔ اب اگر تم قیاس کرتے ہو زکوٰۃ کے اوپر تو یہ تو میاں تم نے ایسی چیز کو قیاس کر دیا جہاں خود نص موجود ہے، اور قیاس کے ذریعے سے نص کے حکم میں تغییر ڈالی کہ وہاں نص مطلق تھا، یا تم نے اس کو مومن کے ساتھ مقید کر دیا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے فرماتے ہیں ترجمہ کرو، وَلَا لِشَرْطِ الْإِيمَانِ فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ، کہ تعلیل صحیح نہیں ہے، تعلیل علت نکالنا، قیاس کرنا، ہاں ایمان کے شرط لگانے کے لیے کس میں؟ فی رقبۃ کفارۃ الیمین والظہار، ظہار اور یمین کے کفارے کے رقبے میں ایمان کی شرط لگانے کے لیے تعلیل کرتے ہیں، یہ تعلیل صحیح۔ اسی طرح وہ فی مصرف الصدقات، صدقات واجبہ کے مصرف میں ایمان کی قید لگانے کے لیے تعلیل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اوپر قیاس کرتے ہیں اس کو، تو میں یہ صحیح نہیں، لِأَنَّهُ تَعْدِيَةٌ إِلَى مَا فِيهِ نَصٌّ، کیونکہ میاں یہ تو ایسی چیز کا تعدیہ کر رہے ہو کہ اس کے اندر خود
نص موجود ہے، اس کے لیے تعلیل، اور وہ بھی کیسے؟ بتغییر، کہ وہ جو نص اس کے اندر اپنے اندر موجود تھا نا، نص میں جو حکم تھا، اس حکم کو تم نے کیا کر دیا؟ مغیر کر دیا، قیاس کے ذریعے سے تبدیل کر دیا، وہ مطلق تھا تم نے مقید کر دیا۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ اچھا چلو جی۔ والشرط الرابع أن يبقى حكم الأصل بعد التعليل على ما كان قبله لأن تغيير حكم النص في نفسه بالرأي باطل كما ابطلناه في الفروع۔ اچھا بتایا تھا آپ کو ابتدا میں کہ یہاں 4 شرائط ہیں نا، یاد ہے؟ تو تیسری شرط متضمن تھی کئی اور شرطوں کو، تو ان کا تو ایک ایک کا ذکر ہوا، اس کے اوپر تفریح بھی بٹھا دی، مسائل کی وضاحت بھی ہو گئی ہے۔ اب یہ فرما دیا، چونکہ وہم یہ پڑتا ہے کہ بھئی یہ تو کئی شرائط ہو گئے، یہ تو کئی شرائط ہو گئے، کیونکہ 4-5 تو اس تیسرے کے اندر تھی، ہاں تو 2 پہلے والی، تو 5 یہ، تو یہ 7 ہو گئی۔ تو اب جو آنے والی شرط ہے یہ 8ویں ہوگی، یہ وہ ہم پڑھتا تھا، فرماتے ہیں نہیں یہ 8ویں نہیں ہے، یہ 4تھی ہے، اس لیے کہ وہ جو 5 ہیں وہ دراصل جمع کر کے ایک شرط کا اعتبار ہوا، تو پہلے ذکر ہو گئی ہیں 3 شرائط کی، تو جب 3 کا ذکر ہوا تو اب 4تھی شرط آ گئی ہے، اس لیے فرمایا وہ شرط الرابع، ورنہ اس کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ فرماتے ہیں کہ ان یبقى حکم الاصل بعد التعلیل علی ما کان قبلہ، یہ شرط ہے کہ بھئی نص میں جو حکم ہے اصل میں، یعنی مقیسلے میں، اصل میں جو حکم منسوسی ہے، تعلیل کے بعد بھی اگر آپ اس کے لیے علت بھی تلاش کریں تو تعلیل کے بعد بھی اس حکم میں کوئی چینجز، کوئی تغییر و تبدیل لازم نہ آئے۔ سمجھ آئیے؟ اگر آپ کی تعلیل سے نص کے حکم میں تغییر آتی ہے تو یہ پھر قیاس ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تغییر سے نص کے حکم میں اگر تغییر آئے تو میاں یہ تو تم نے قیاس سے اور عقل سے نص کے حکم کو باطل کر دیا، تو یہ جائز ہے؟ جائز نہیں کہ تم عقل کو استعمال کرو اور تعلیل کرو اور تعلیل کے سے وہ نص کا حکم جو ہے وہ بدل جائے، ایسی تعلیل تم نے کی جس سے نص کا حکم مغیر ہو جائے، یہ تو ابطال النص سے بالعقل ہو گیا۔ تو ابطال النص سے بالعقل جائز نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تعلیل کی وجہ سے اصل نص کا جو حکم ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے، عین وہی حکم بعین ہی کی جو قید لگائی تھی بدون تغیر وہ متعدی ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا وہ شرط الرابع یبقى حکم الاصل بعد التعلیل علی ما کان قبلہ، تعلیل سے قبل جیسے وہ حکم تھا اسی طرح وہ حکم باقی رہے، لأن تغییر حکم النص فی نفسه بالرائے باطل، سمجھائیے؟ اس لیے کہ حکم نص کی تغییر، حکم نص کی تغییر، تغییر فی نفسه تغییر، فی ذاته تغییر، یہ عقل کے ساتھ کرنا بات، نص کے حکم کو مغیر کرنا عقل کے ساتھ
رائے کے ساتھ، یہ باطل کما ابطلناہ فی الفروع، جیسے کئی مثالیں اس کی آئیں گی کہ فروع میں یعنی مسائل جزیہ میں جہاں جہاں کوئی اس قسم کی بات آئی ہے تو ہم نے اس کو باطل قرار دیا۔ آئی سمجھ میں؟